بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض والله سميع عليم. صلوات. بانیان مجلس اعزا حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیت. اللہ اس کلام میں دو نبیوں کا انتخاب اور دو اولادوں کا انتخاب بیان کر رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وعلی ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، وعلی عمران اور ابو طالب کی اولاد کو. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہ نے دو نبیوں کا انتخاب اور دو خانوادوں کا انتخاب کیا ہے، دو قبیلوں کا انتخاب کیا ہے، دو انجمنوں کا انتخاب کیا ہے، دو نسلوں کا انتخاب کیا ہے. یہ بہت بڑی عنوان فضیلت ہے کہ پوری نسل ہی منتخب پروردگار ہے، اور جس کا اللہ انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کا انتظام بھی وہ کرتا ہے. یہ نظام الہی کا حصہ ہے. اللہ جب انتخاب کرے گا تو حفاظت بھی اللہ کرے گا، اور اس کی حفاظت کا آپ اور ہم جب حفاظت کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ ہے، اور جب اللہ حفاظت کرے گا تو اس کا اپنا طریقہ ہے. ظاہر ہے بندوں کا کام اور اللہ کا کام تو ایک جیسا نہیں ہے. بندوں کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں تو بہت فرق ہے. جی، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں کیا فرق ہے؟ ایک جملے میں ہدیہ کروں.
بہت دیر بھی بول سکتا ہوں، طالب علم ہوں اور اپنی کم علمی کا احساس رکھتا ہوں، لیکن ایک جملے میں کہنا چاہوں گا کہ بندوں کے کاموں کو ابتر کہتے ہیں اور اللہ کے کام کو کوثر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کا کام کوثر ہے بھائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو ہم بھی بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، شمسی بھائی، شاہین، ہم بھی بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر ادارہ اپنے اعتبار سے اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اس امام بارگاہ کی چیزوں میں ایک ممبر ایک مائک ہے نا، تو امام بارگاہ کی انتظامیہ اس کی حفاظت کرے گی۔ اللہ کی چیزوں میں ایک آل ابراہیم اور آل ابو طالب، یہ اللہ سے منسوب چیزیں ہیں، تو پھر اللہ ان کی حفاظت کا انتظام کیسے کرے گا؟ بھائی میں جب تک خود لطف نہیں لوں گا مجھے ذائقہ نہیں آئے گا، ذائقہ منتقل ہوگا نہیں، تو میں ذائقہ لے کر اس معرفت کی بات کا ذائقہ لے کر، اس عرفانی بات کا ذائقہ لے کر آپ کو ذائقہ منتقل کر رہا ہوں۔ اللہ جب ان کی حفاظت کا انتظام کرے گا تو اللہ کی حفاظت کو دلوں میں محبت کہا جاتا ہے۔ اب ہر دل میں حسین بستا ہے، یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ حاکم ہی نہیں ہے جو بارڈروں کا محتاج ہو، یہ حاکم ہی نہیں ہے جو پاسپورٹوں اور ویزوں کا محتاج ہو۔ ہم جس حسین کو حاکم مانتے ہیں وہ کسی جغرافیہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جس حسین کو حاکم مانتے ہیں دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی محکوم حسین، اور دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی محکوم حسین۔ یہ ساری دنیا حسین کی محکوم بنا دی اللہ نے۔ نبی مکرم نے جب گود میں لیا پہلی مرتبہ امام حسین کو، تو پہلی مرتبہ جو دعا کی ہے ہاتھ میں لے کر، ہاتھوں پہ لے کر، فرمایا ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ جو مجمع لگے ہوئے ہیں نا، یہ نبی کی دعا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نبی کی دعا ہے بھائی، یہ جو مجمع لگ رہا ہے یہ کسی سیاسی جلسے کا مجمع نہیں ہے، یہ کسی مفاد پرست ٹولے کا مجمع نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار لوگوں کے بلانے پر نہیں آیا ہے، یہ سب حیثیتوں والے لوگ ہیں، یہ سب جاگیردار اور خاندانی لوگ ہیں، اس لیے کہ علی کو تو چاہ ہی نہیں سکتا وہ جو خاندانی نہ ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ قصہ ہی کچھ اور ہے بھائی، تم نے غلط جگہ قدم رکھا ہے، تم نے غلط جگہ قدم رکھا ہے، تم جانتے نہیں ہو ان لوگوں کو۔ یہ حسین کے دیوانے کچھ اور ذائقے کے لوگ ہیں، یہ کسی اور گھڑے سے پانی پیتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کون۔ تم نے اگر ان پہ غور کر لیا ہوتا تو قابل ہو جاتے ہیں۔ حسین مولا کا مقام تو بہت بلند ہے، اہل بیت کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ جو ایک ہفتے سے پاکستان میں ہمارے لیے قصے بنائے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اپنے آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان جعفر طیار کی مجلس میں کروں گا۔ اتنا کہہ کر یہاں سے گزروں گا کہ میری شفاعت
میری آخرت کا سامان ہو گیا، میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا۔ پاکستان کے دفتروں میں لکھ دیا گیا ہے کہ علی کے دشمن کا دشمن ہو۔ آئندہ کا کچھ رابطے باقی ہیں، کچھ معلومات مزید بڑھانی ہے، اس لیے وہاں اعلان کروں گا۔ سلسلہ جاری ہے، رابطے ہو رہے ہیں، بات ہو تو پھر وہ ہو جس پہ ڈٹا جا سکے اور مضبوط رہا جا سکے۔ کوئی الحمدللہ فقیروں کی اولاد ہوں اور فقیر کبھی کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ تم نے فقیر دیکھے ہی نہیں ہے، تم نے ذلیلوں کو دیکھا۔ مانگنے والے یہ روڈوں پہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ جی فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہو، جو اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹتا ہو۔ فقیر دینے والے کو کہتے ہیں، لینے والے کو نہیں کہتے۔ آپ کو مولا سجاد کا واسطہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے فقیر بنائے۔ آپ میرے لیے دعا پہ بھی اللہ آمین نہیں کہہ رہے۔ آپ کے لیے کر رہا ہوتا تو آپ میرے لیے تو دعا کر دیں، اتنے تو سخی ہو جائیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل حسنین بھائی صحیح بیٹھے، ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دے کریں۔ ایک اور صلوات۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ بات آگے بڑھے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آل ابو طالب کو مکے کے لیے منتخب نہیں کیا ہے، مدینے کے لیے منتخب نہیں کیا ہے، عراق اور ایران کے لیے منتخب نہیں کیا ہے، عالمین کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ بچہ بھی بتا دے گا عالمین کسے کہا جاتا ہے۔ زمین پہ رہنے والا بھی عالمین میں ہے، آسمانوں میں جانے والا بھی عالمین ہے۔ یہ منتخب صرف زمین والوں کے لیے نہیں ہے۔ انہیں جبریل پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، انہیں فرشتے پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، انہیں اجنہ پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، انہیں مخلوقات الہیہ جانتی ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ منتخب الہی ہیں عالمین کے لیے۔ ہر اللہ کی مخلوق کے یہ مطاع اور مولا ہے۔ ہر اللہ کی مخلوق ان کی مطیع ہے، یہ مطاع ہیں، ہر مخلوق مطیع ہے۔ جن کی اطاعت ہوگی اسے مطاع کہتے ہیں نا عربی میں، جی میم توئے سے تے سے نہیں۔ یہ ساری مخلوق الہی ان کی مطیع ہے۔ میرے مولا امام حسن صلوات۔ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک سفر پر ہیں کہ کسی گھوڑے کو پیاس محسوس کی گئی تو کہا کہ ذرا قیام کیا جائے، اس جانور کو پانی پلا دیں۔ تو ایک تالاب سے پانی پلایا تو حضرت جہاں کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ جو لوگ گئے ہیں وہ واپس آئے، تو آتے ہوئے کچھ اصحاب نے کہا مولا یہ جو آپ کے کچھ عقب میں ایک سوکھا کھجور کا درخت ہے، کاش یہ ہرا ہوتا، اس کے پتے ہرے ہوتے، اس میں تازہ کھجوریں ہوتی، اس کے سائے میں بھی بیٹھتے اور کھجوریں بھی کھاتے۔ امام مسکرائے اور اس درخت کے قریب گئے، درخت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میرے چاہنے والے تم سے یہ چاہتے ہیں۔ مولائیوں سن کے باغ باغ ہو جاؤ، وہ درخت باغ باغ ہو گیا، تازے پتے نکلنا شروع ہو گئے جی، اور بھرا بھرا درخت اور تازے رطب اس میں آنا شروع ہو گئے، تازہ کھجوریں اس کے اندر آنا شروع ہو گئیں۔ توجہ چاہوں گا، اور امام نے فرمایا آپ کچھ دیر اس کے نیچے قیام کرو اور اس کی کھجوروں سے استفادہ کرو۔ ابھی حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، سائے میں تھے، وہاں تھے، اور اس کی کھجوروں سے، تازہ کھجوروں سے استفادہ ہو رہا تھا
کہ ایک چرواہا، تھکے تو نہیں، ایک چرواہا جو کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے جانور لے کر گیا تھا، وہ واپس آیا اور پہلے تو سارے ماحول کو دیکھنے لگا، پھر اس درخت کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ میں مدتوں سے یہاں جانور لے کر آتا ہوں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی، یہ جگہ وہی ہے مگر درخت وہ نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، درخت وہ نہیں ہے، یہ ابھی کچھ دیر پہلے تو سوکھا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ مطیع اور مطاع کا لفظ آپ کے ذہن میں رہے، تو اصحاب نے کہا کہ ہمارے مولا امام حسن نے ایسا کیا ہے۔ تو کہنے لگے کون ہے وہ؟ حضرت تشریف فرما تھے، تو بے ساختہ توہین کرتے ہوئے کہنے لگا یہ جادو ہے۔ اچھا یہ جادو ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ جادو ہے، معاذ اللہ، جیسے مشرکین نبی مکرم کو کہتے تھے۔ کہنے لگا یہ جادو ہے، اصرار بڑھانے لگا، کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا باز آ جاؤ، یہ جادو نہیں ہے، باز آ جاؤ، یہ جادو نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر یہ جادو نہیں ہے تو مجھے کتا بنا دو، مجھے معاف کیجئے گا، جو میں نے پڑھا ہے وہ تو پڑھوں گا نا جی۔ کہنے لگا پھر مجھے سگ بنا دو، کتا بنا دو۔ حضرت نے فرمایا باز آ جاؤ۔ بھائی اگر آپ مجھے زیادہ نہ کہلوائے نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جب مولا ایک دربار میں خطبہ دے رہے تھے تو مولا نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو شام کو عراق کر دوں اور عراق کو شام کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اور حضرت نے فرمایا مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں۔ امام رضا نے، امام حسن نے، امام حسن نے، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، تمہاری بات بڑی ہے مگر اب اس کا جملہ، تمہارا دہن چھوٹا ہے، باتیں بڑی کر رہے ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ اے خاتون تو مردوں میں کیسے آ گئی؟ بھائی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کر۔ کہنے لگا کہ اچھا یہ جادو نہیں ہے تو پھر مجھے سگ بنا دو۔ مولا نے پھر اشارہ کیا، فرمایا کہ باز آ جاؤ، مگر عذاب مانگ رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا جا، نام لیا، جا فلاں جا۔ تو وہ صحرا میں دوڑتا ہوا کتا بن گیا اور دوڑتا ہوا چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد وہی اصحاب امام کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک یہی جانور امام کی گلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو چاہنے والوں نے کہا کہ مولا، حضرت نے فرمایا یہ تمہیں یاد ہے 3 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ جی یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ وہی ہے، اب فریادیں کر رہا ہے کہ مجھے دوبارہ انسان بنا دو۔ تو حضرت نے فرمایا ہم اولی الامر ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور پھر وہ دوبارہ سے اپنی حالت میں آ گیا۔ تو میں نے یہ اتنی بات کر دی، اگرچہ مضمون میں میرے قدریں نہیں تھی، اور تھی بھی اور نہیں بھی تھی، مگر اصلی بحث یہ تھی کہ جب اللہ انتخاب کر رہا ہے تو عالمین میں انتخاب کر رہا ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے تو پھر یہ ہر مخلوق پر انتخاب ہے۔ عالمین کا مطلب ہے کہ ہر جگہ ان کا اختیار ہے، ہر چیز پر ان کا اختیار ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے ہدایت کے نظام کا عنوان اور امامت اور رسالت اور ہدایت اور حجیت عطا کی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ دیکھیے کچھ فضائل کے باب ایسے ہیں کہ جو مجھ جیسے خطیب اور مجلس پڑھنے والے لوگ اور ممبر پر آنے والے لوگ اور کتابیں لکھنے والے لوگ، ہم مختلف فضائل کو اور مختلف آیات اور مختلف احادیث کا
اس کی زیارت کرنے کے بعد کچھ نتیجے نکالتے ہیں کہ اس آیت کو اس سے ملائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور ان دو حدیثوں کو ان دو حدیثوں سے ملائیں گے. یہی محنت ہے ہماری، اسی کی عزت کما رہے ہیں، اسی سے احترام بڑھ رہا ہے. تو خود امام سے اگر پوچھیں کہ مولا آپ کی کیا فضیلت ہے، امام معصوم سے ہی پوچھا جائے کہ مولا خود آپ اپنی زبان سے فرمائیں کہ آپ کی کیا فضیلت ہے، تو اس کا اپنا حسن ہے اور حسن حسین ہے. تو امام اچھا مجمع میں اپنے فضائل پڑھنا یہ بھی ایک انداز ہے، اور مولا علی کے 100 سے زیادہ میں نے مجھ طالب علم نے فضائل جمع کیے ہیں جو مولا نے خود اپنی زبان سے اپنی فضیلتیں پڑھی. علی بزبان علی 100 مثالیں میں نے ڈھونڈی ہیں، اور ابھی بھی لگا ہوا ہوں، یہ مثالیں بڑھیں گی، ابھی بھی محنت پر ہوں جی. علی بزبان علی، علی خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، توجہ ہے. فرماتے ہیں جب حضرت ایک مثال سن لیجیے تاکہ آپ یہ نہیں کہنا جی باتیں کر کے چلے گئے، کوئی ایک مثال دے دیتے تو ایک مثال دے رہا ہوں جی. محمد حنفیہ نے کہا کہ بابا آج جنگ بڑی گھمسان کی ہے، آج لشکر بڑا مستعد ہے، اور پہلوان بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، اور ماحول بڑا جنگی ہے، تو آج آپ اپنا وہ لاغر ناتوان گھوڑا چھوڑ جائیں، یہ زیادہ مضبوط والا گھوڑا، یہ زیادہ صحت مند گھوڑا، یہ آپ لے جائیں. تو تعجب سے، جیسے کوئی نئی بات ہو نا، تعجب سے مولا علی نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے بابا اگر جلدی واپس آنا ہو تو گھوڑا وہ ہونا جو دوڑ کر آئے. تو اب مولا علی کا جملہ سنیں. مولا فرماتے ہیں محمد لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے آ جائے، لما ولیتو پشت دکھا کر نہیں آؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسی مثالیں مولا علی کی 100 سے زیادہ مثالیں ہیں جو مولا نے خود اپنی زبان سے کہی. لیکن میں جو آج ایک مثال صحیفہ سجادیہ میں 54 دعائیں ہیں میرے بچوں، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے سبق سنا رہا ہوں، اور 7 دعائیں مما الحقا ببعض نسخ الصحیفہ کے عنوان سے 7 دعائیں 54 دعاؤں کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر 7 اور دعائیں جو 7 ہفتوں کے عنوان سے امام کی ہیں. ہفتے کے دن امام نے کیا دعا پڑھی، اتوار کے دن کیا دعا پڑھی جی، نام لیا کہ آج پیر کا دن ہے، نام لیا کہ آج منگل کا دن ہے، آج بدھ کا دن ہے. البتہ یہ ہماری زبان میں ہے، وہاں یوم السبت ہے، یوم الاثنین ہے، یوم الثلاثاء ہے، یوم الاربعاء ہے، یوم الخمیس ہے، جمعہ ہے جی، وہاں وہ اس انداز سے ہے. تو دعا میں وہ نام آئیں گے جو عربی میں ہے. تو منگل کے دن کی دعا، جمعرات کے دن کی دعا، جمعے کے دن کی دعا، وہ 7 دعائیں امام کی صحیفہ سجادیہ کا اختتام، اور جب مکمل ہو رہی ہوتی ہے صحیفہ سجادیہ تو وہ 7 دعاؤں پر مکمل ہوتی ہے. اس سے پہلے 7 دعائیں امام کی اور ہیں. تو 7 اور 7 14 اور 54 68. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. تو صحیفہ سجادیہ کے اندر امام کی 68 دعائیں ہیں، اور 56 دعاؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں جنہیں خود امام نے اپنے فرزند کو، حضرت زید شہید کو، اور پھر ان کے بھائی کو، اپنے دوسرے فرزند کو امام نے خود لکھوائی ہیں. یعنی سند صحیفہ سجادیہ کی، کیونکہ صحیفہ سجادیہ دعائیں یعنی حدیثیں، حدیث ہے نا، یہ حدیث کی ایک قسم ہے، تو اس کی سند ہونی چاہیے، اس کا شجرہ ہونا چاہیے. کس نے سنا امام سے، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا. اور یہ جو ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، یہ اس حدیث کا شجرہ ہوتا ہے، سند ہوتی ہے اس کی. اور پھر آتی ہے ہمارے زمانے تک. تو جو ہمارے زمانے کے راوی ہیں وہ آیت اللہ سیستانی ہے یا آیت اللہ خامنائی ہے مثلا، یہ راوی ہیں حدیث کے
مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ راوی حدیث ہوتے ہیں، تو ان تک یہ شجرہ پہنچے گا، ان کے استاد نے، ان کے استاد نے، ان کے استاد نے، یہاں تک کہ بات پہنچے گی کہ امام سجاد سے ان کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام حضرت زید شہید نے یہ ان سے سنی، مثلا یا یحییٰ ابن زید سے نقل ہوئی ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، جن کا افغانستان میں مزار ہے۔ اللہ کرے ہم وہاں کے مزاروں کی زیارت کرنے بھی جائیں۔ تو وہ جو 54 دعائیں اور پھر اس کے بعد 7، ان 7 دعاؤں میں چوتھی دعا میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ بظاہر چوتھی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حسن یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مولا دعا مانگتے وقت اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بھی تو دعا دیجئے نا کہ صحیفہ سجادیہ کی بھی تعلیمات رہیں اور مضمون بھی برقرار رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس کی جو مما الحقا ببعض نسخ الصحیفہ کے نام سے ٹائٹل ہے، اس کی چوتھی دعا سنیے۔ امام فرماتے ہیں اللہم یا من خص محمدن وآلہ بالکرامہ، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے محمد اور آل محمد کو کرامت کے ذریعے سے چن لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ میرے مولا نے یہاں پر 7 فضیلتیں بیان کی ہیں آل محمد کی، ہمیں یہ 7 فضیلتوں پر ایک ایک فضیلت پہ رکنا چاہیے تھا، لیکن اب جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا اور وقت کی قلت کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم یا من خص محمدن وآلہ بالکرامہ، اے وہ اللہ کہ جس نے محمد و آل محمد کو کرامت سے چنا۔ اب یہ کرامت سے چنا کے 2 مطلب ہے، تھوڑی سی تشریح ہو، سب بسم اللہ نہیں کرے کیا کروں؟ لگ رہا ہے جیسے زبردستی ہو رہا ہے کام۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وکیل صاحب میرے بھائی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ مخاطب کروں گا، توجہ ہے۔ کرامت کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ مطلب ہوا خص محمدن وآلہ بالکرامہ، اللہ نے اپنی کرامت سے چنا ہے، یعنی اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ محمد و آل محمد کو چنے۔ ہم پر کرم ہے اس کا، اللہ کا ہم پہ کرم ہے جو محمد و آل محمد سے آشنائی کروائی ہے۔ یہ معنی ہے تو یا یہ معنی ہے، یہ معنی ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں محمد و آل محمد کے دروازے پر بٹھایا ہے، اللہ نے ہم پر کرم اور احسان کیا ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی ہماری روحوں نے 2000 سال پہلے علی ولی اللہ پڑھا تھا جو آج بدن پڑھ رہے ہیں۔ فضائل سننے والے بیٹھے ہوئے، ان اللہ، اب امام صادق کی حدیث سنیں، بحر الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 308 کے اوپر مولا صادق کا فرمان فرماتے ہیں ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد بألف عام، اللہ نے ساری روحوں کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا جی، فجعل آلہا، تھکے نہیں، 2000 سال پہلے اللہ نے ساری روحوں کو بنایا ہے۔ آپ کے پردادا کی روح آپ کی روح کے ساتھ بنی تھی، آپ کے 7ویں دادا کی روح آپ کے ساتھ بنی تھی، وہ پہلے آئے آپ بعد میں آئے۔ اچھا اپنا پہلے بننا تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر میں کہوں
کہ یہ وہ جب بنے کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، یہ اس سے پہلے کے نبی ہیں۔ اور بھائی حدیث پوری سنایا کرو، حدیث پوری سنایا کرو۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ حدیث پوری سناؤ۔ کانا علی ولیا وآدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا۔ نجف کو سلامی دیتا ہوا، کربلا کی سرزمین چومتا ہوا، عرش مولا تک پہنچے، جبریل چیخ کر بولے نعرہ حیدری، 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 بولے بلند نعرہ سلوات۔ اور پاکستان میں موجود میری قوم میں 1% ان لوگوں کو بھی بلا لیں جو مجھے مقصر کہتے ہیں، کہ سنو مقصروں کا یہ بیان ہے تو غالیوں کا کیا ہوگا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا صادق کا فرمان سنا رہا ہوں، ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد بألف عام، 2000 سال پہلے، جسموں کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے روحوں کو خلق کیا۔ فجعل اعلیہا، اور ان روحوں میں سب سے اعلیٰ روح، وجعل اعلیہا واشرفہا، سب سے اعلیٰ روحیں، سب سے اشرف روحیں، ارواح محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمہ بعدہم، صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مولا سجاد فرما رہے ہیں اللہم یا من خص محمدن وآلہ بالکرامہ۔ ایک مطلب کرامت کا یہ ہے کہ اللہ نے کرم کیا ہے روحوں پر، محمد و آل محمد کو خلق کر کے اللہ نے روحوں پر کرم کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ جس روح نے عالم ارواح میں اللہ، رسول اور علی کا اقرار کیا، وہ روحیں جب بدن میں اتری ہیں تو وہ بدن مولا علی کا بنا ہے، وہ بدن مولا علی کے چاہنے والوں کا بنا ہے۔ اور ہم آج کے مولا علی نہیں ہیں جو آج کسی کے دباؤ میں آ کے علی کو چھوڑ رہے ہیں، ہم صلبوں سے مولائیت لے کر آئے ہیں۔ اور دعا دیجئے اپنی والداؤں کو، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے مولائی ہیں۔ توجہ ہے؟ آج کے لوگ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جس پتھر نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، آل باغ کے روڈ پہ 50 پتھر پڑے ہوں گے، ہر پتھر آپ کی انگوٹھی کا زینت نہیں بنتا، آپ کی انگوٹھی کی زینت وہ عقیق بنتا ہے جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اول حجر، حدیث سن لیجئے نا، اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا، وہ عقیل ہے۔ تو حق نہیں ہے کہ علی کہیں کہ اسے ہاتھوں میں زینت کے طور پہ رکھو۔ ہر پتھر کو عزت نہیں ملتی، جب ہر پتھر کو بغیر علی کے عزت نہیں ملتی
تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. اولو من، اچھا آپ کا ذوق مجھے آمادہ کر رہا ہے. اولو من کتب بالقلم وہو ادریس، جس نے سب سے پہلے قلم کو استعمال کیا، لکڑی کو تراشا، قلم بنایا، روشنائی بنائی اور قلم سے لکھنا شروع کیا. تاریخ کتابت میں، کتابت میں جی تاریخ کاتب کتابت، تاریخ کتابت میں سب سے پہلے جس نے قلم کا استعمال کیا وہ حضرت ادریس ہے. تھوڑا بولیے تو میں بھی بولوں. اولو من کتب بالقلم وہو ادریس، امو توجہ. اولو من کتب بالقلم وہو ادریس علیہ السلام، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا وہ ادریس علیہ السلام. کتب بالقلم علیہ، اور سب سے پہلا لفظ جو لکھا وہ علی لکھا. بلندتر صلوات پڑھے محمد و آلہ. کرامت کے ایک معنی یہی جو میں نے عرض کیے، اللہ نے کرم کیا ہے روحوں کے اوپر. اور خصّا محمدن وآلہ بالکرامہ سے مراد یہ کہ اللہ نے انہیں صاحب کرامت بنا کر مخصوص کیا، یعنی ان کا انتخاب ہی ان کی کرامت سے ہے. اللہ نے انہیں کرم والا، کریم بنایا ہے. جی کریم بنایا ہے. بعض چیزیں بنتی بعض کام کے لیے، اس چیز کا کام ہی ہے، یہ بنائی اس کام کے لیے گئی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. آگے بڑھوں. پہلی فضیلت مولا سجاد بیان فرما رہے ہیں. میں نے حوالہ دے دیا، جا کے صحیفہ سجادیہ دیکھ لیجئے گا. صحیفہ سجادیہ میں مما الحقا بے بعض نسخ صحیفہ سجادیہ کی یہ چوتھی دعا ہے. اللہم یا من خص محمدن وآلہ بالکرامہ وحباہم برسالہ، اور اللہ نے آل محمد کو ہدیے میں رسالت دی ہے. بھائی لے نہیں رہے آپ لطف نہیں لے رہے. اللہ نے ہدیے میں رسالت دی ہے. جن آل محمد کا ہدیہ رسالت ہو ان کی جزا کیا ہوگی؟ بہت روشن ہے جزا میں اور ہدیے میں فرق ہے. محنتوں کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے وہ جزا ہے، اور انعام کے طور پہ جو دی جاتی ہے چیز وہ ہبہ ہے، وہ ہدیہ ہے. غور فرمایا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہر باپ کھڑا ہو بیٹی کے لیے. کوئی باپ کھڑا ہو بیٹی کے لیے حکم ہی نہیں ہے. بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. عطا الہی آ رہی ہے، ہدیہ پروردگار آ رہا ہے. اللہ ہبہ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے. اللہ نے رسالت انہیں ہدیے میں دی ہے. میں ترک کر رہا ہوں بہت ساری باتیں اور ہر نقطے کے اندر ہے. وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، تیسری فضیلت. اور اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ انہیں بنایا ہے، مخصوص کر دیا انہیں وسیلے کے لیے. یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو میں قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ.
اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو. جو متقی نہیں ہوگا اسے علی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اس لیے متقیوں کو دعوت دی جا رہی ہے. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ چلنا. جنہیں علی نظر نہیں آ رہا وہ چشم سر کا اندھا نہیں ہے. جسے علی نظر نہیں آ رہا وہ چشم سر کا اندھا نہیں ہے، چشم جان کا اندھا ہے. اس کا وجود اندھا ہے. جی یہ میں عرفا کی باتیں کر رہا ہوں، فقیروں کی باتیں کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ. اللہ نے انہیں وسیلے کے لیے منتخب کر لیا. بہت سارے لوگوں کا شوق ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں. بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں. آپ انہیں کہا کریں کہ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھیں. تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. اللہ اکبر. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم متقیوں کو دیتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں. تو بانٹنے والا اور ہے، لینے والا اور ہے. مما رزقناہم ینفقون ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین کی نشانی یہ ہے کہ ہم انہیں دیتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں. تو لے کر بانٹنے والے اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں، جو وہاں سے لے اور یہاں بانٹے، جو اس کے اور ان کے درمیان میں ہو. وہاں سے دیکھو تو نور نظر آئے، یہاں سے دیکھو تو بشر نظر آئے. نہ وہاں سے اکیلا دیکھنا نہ یہاں سے دیکھنا، وہ دیکھنا جو یہ دکھانا چاہتے ہیں. وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ. یہ میرے مولا نے تیسری صفت بیان فرمائی. چوتھی صفت وَجَعَلَهُمْ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ. اللہ نے آل محمد کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس پردادا کی میراث بھی ہو، دادا کی میراث بھی ہو، ابا کی میراث بھی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ساتویں دادا کی میراث بھی ہو، اور ان کے بعد والے ان کے بعد، اور پھر دادا کی اور ابا کی، یعنی 7 میراثیں ہوں. تو جتنی میراث، جتنے مورث بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی وارث قیمتی ہوتا چلا جائے گا. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. جتنے ہی مورث بڑھتے چلے جائیں گے، مورث اعلیٰ بولتے ہیں نا آپ اپنے جد اعلیٰ کو، جی جتنے ہی مورث بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی وارث کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ 1 2 3 4 نہیں، 1,24,000 نبیوں کے وارث ہیں. دنیا کو شوق پورا کرنے دو ان کے برابر میں بیٹھنے کا. کوئی اگر ان کے برابر میں کسی کو لا کر بٹھائے تو تم خفا نہ ہو، کسی کے بیٹھنے سے وہ برابر میں نہیں آ جاتا. اگر کسی نے علی کی دیکھا دیکھی میں کچھ بول بھی دیا نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. مقایسہ ہی نہیں ہے. اور میں بولوں گا تو آپ کہیں گے جب آپ خطابت دکھا رہے تھے. مولا علی کا فرمان سنا دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں لا یقاسو بآل محمد احد من هذه الامہ. امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا. کیفا یصوى من جرت نعمتہم. وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
آج ان کی برسی بھی ہے. اور یہ سنی زادے ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی صلوات. توجہ ہے، بات آگے بڑھے. مولا فرما رہے ہیں انبیاء کے وارث. زیارت وارثہ میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے، یہ امام سجاد کی زبان سے سن رہے ہیں کہ اللہ نے وَجَعَلَهُمْ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کی وراثت ان کو دی ہے. بھائی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہوں گا، کچھ دیر ہو جائے تو مجھے جناب محترم عارف بھائی معذرت قبول کریں گے. آپ حضرات بھی 5-8 منٹ اگر اور دیر ہو جائے. جی، وراثت کی 2 قسمیں ہیں. وراثت کی 2 قسمیں ہیں، مادی وراثت اور مانوی وراثت. زمینیں چھوڑ کر گئے، گھوڑے جانور چھوڑ کر گئے جن کی وراثت انبیاء کی وراثت ہے. کوئی مال و منال چھوڑ کر گئے، کون سی وراثت ہے؟ اگر مال اور دولت اور دنیا اور مادی بھی سارا وراثت ہوتی تو بہت سارے لوگ وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وراثت ہی وہ ہے کہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ مانگے. انبیاء کی وراثت لینے کی نہیں ہے، انبیاء کی وراثت دینے کی ہے. جی کبھی اور صحیح. وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ، 5ویں صفت، 5واں کمال امام سجاد کی زبان. وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ، اور اللہ نے اوصیاء اور ائمہ تمام انبیاء کے اوصیاء کا ختم میں، ختم الانبیاء، ختم الرسل، ختم نبوت تو سنا ہے نا. تمام اوصیاء کے ختم کو علی کہتے ہیں. یعنی اب جتنے بھی اوصیاء آئے ہیں ان سب کے جمال کو علی کہتے ہیں. وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ، 6ٹھی صفت عَلَّمَهُمْ. بھائی حسن بھائی ہدیہ کر رہا ہوں. عَلَّمَهُمْ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ، اور آل محمد کو اللہ نے علم دیا ہے ما کانا جو ماضی میں گزرا، وما بقیہ جو ابھی آنے والا ہے. جو تم بعد میں سمجھو گے وہ جانتے ہیں. وما بقیہ، ما کانا وما بقیہ، اور جو باقی ہیں علوم وہ سب اللہ نے اہل بیت کو دے دیا ہے. اور 7ویں صفت وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور 7واں کمال مولا سجاد کی زبان میں آل محمد کا یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے، انسانوں کے، اچھا آیت میں، اس حدیث میں اور آیت کا حصہ ہے یا انسان کا لفظ ہے، اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت کو رکھ دیا ہے. اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہندو بھی محبت کر رہا ہو. اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ عیسائی بھی چرچ میں امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. اب اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ اگر سکھ بھی یا علی مدد بول رہا ہو. اس لیے کہ تو اللہ نے
ان کی محبت دل میں رکھیے. اور جو اس قبیلے سے باہر ہے نا بھائی، میری اپنی زبان ہے بات کرنے کی، جو آپ کا قبیلہ بیٹھا ہے نا، اس قبیلے سے جو باہر ہے نا ان کی قسمت خراب. جو اس قبیلے سے باہر ہے ان کی قسمت خراب ہے. ان کی قسمت اس لیے خراب ہے کہ ان کے دل میں کیونکہ آل محمد کی محبت نہیں ہے. جب میں اس قبیلے کی بات کر رہا ہوں تو جو اس قبیلے میں ہے، سنی، شیعہ، ہندو، مسلم، سب کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ آپ نے یار بھائی نے کسی کو کھڑا نہیں کیا دروازے پر کہ شناختی کارڈ دیکھیں کہ کون آ رہا ہے. دروازے پر کوئی اسکاؤٹ کا جوان نہیں کھڑا جو علی ولی اللہ تک کلمہ سن رہا ہو. کلمہ سناؤ گے تو اندر جاؤ گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی مسجد میں مجلس نہیں کرتے. شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، مسجد کا ہال بھی بناتے ہیں، امام برکہ کا بھی بناتے ہیں، ایک ہی بناتے ہیں. وہاں ممبر بھی ہے، مائک بھی ہے. وہاں نماز کے بعد مجلس کر لیتے، مجلس کے بعد نماز کر لیتے، دونوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. پیسے زیادہ ہیں پوری دنیا کے شیعوں کے پاس، صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ یہی ہے. مسجد امام بارگاہ 2 حال علیحدہ علیحدہ، مینجمنٹ ایک ہے، حال علیحدہ ہے. اس لیے کہ وہاں ہندو نہیں جا سکتا، وہاں عیسائی نہیں جا سکتا، وہاں یہودی نہیں جا سکتا. کل قیامت میں اگر ہندو نے شکایت کر دی، یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان مسجد میں نہیں آنے دے رہا تھا، میں کہاں دین سمجھتا، تو جواب آپ دے سکیں گے کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہے. الحمدللہ یہ میرا آپ کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈالنی ہے اور یہ عمل جاری ہے. اور قرآن تو بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہو، تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک سینے میں 2 محبتیں نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب مجھے ان لوگوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے جو یہ کہیں گے شب شہادت کی مجلس تھی، فضائل پڑھ رہے تھے. تو میری مصیبت کہاں کہاں ہے وہ تو میں ہی جانتا ہوں. کہیں گے جی شب شہادت کی مجلس میں فضائل پڑھ رہے تھے، مگر عزیزو جس کے فضائل اس درجے پر ہوں، جب اس کی مصیبت سنی جائے گی تبھی تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے. ایک مصائب خان ذاکر ہیں پاکستان میں، جو 1-1 گھنٹے مصائب پڑھتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، اور بلا کا ان کا بیان ہے اور اللہ نے ان کی زبان میں بڑا اثر دیا ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فقیر نے، درویش نے، بظاہر وہ ملنگوں والا لباس تھا، اس نے ان سے کہا، میں نے سنا اس نے ان سے کہا کہ کچھ فضائل پڑھ لیا کریں تاکہ جوانوں کو رونا آئے. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فضائل اور عظمت بیان کریں گے تبھی تو مصیبتوں پر آنسو بڑھیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جو اس کمال کے لوگ ان کے ساتھ یہ ہو گیا. تب گریا. فضائل کا مصائب کے بیان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پھر بھی میں نے دل رکھنے کے لیے کہہ دیا چند جملے کہ آج اہل بیت کے گھر میں بڑی مصیبت کی رات ہے. آج تو مجھے زیادہ کوئی اہتمام کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی رونے آئے ہیں. آپ ایک اشارہ سنیں گے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کیفیت ہے. عزیزانو، مولا علی کے زیارت نامے کو جا کر پڑھیں گے، اس میں پہلا جملہ لکھا ہے السلام علیکہ
یا اول مظلوم، سلام ہو سب سے پہلے اور بڑے مظلوم پر، سب سے بڑے مظلوم علی پر سلام۔ تو جب میرے مولا کا یہ جملہ زیارت کا میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا، طالب علم ہوں کہ مولا سب سے بڑا مظلوم تو حسین ہے، کیا کچھ نہیں دیکھا حسین مولا نے، صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے، اور ایسے ایسے لاشیں اٹھائے جس کا بیان آج ہمارے دلوں کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ قاسم کا لاشا، عباس کا لاشا، اور محمد کے لاشے، علی اکبر کا لاشا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں۔ ایک لاشا تو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے۔ ایسے ایسے لاشیں میرے مولا نے اٹھائے، تو میرے ذہن میں خیال تھا، طالب علم ہوں کہ یا اللہ سب سے بڑا مظلوم مولا علی کو کیوں کہا ہے؟ سب سے بڑا مظلوم تو مولا حسین کی ذات ہے۔ مگر عزاداروں ایک جواب بی بی نے ڈالا، بات سمجھ میں آئی، اور وہ جواب یہ ہے کہ حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، تکلیفیں بڑی اٹھائیں جی، مگر آخری وقت جب امام کا زمین کربلا پہ سجدہ ہو رہا تھا اور خولی اور سنان خنجر لے کے بڑھ رہے تھے، تو ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ دیکھیں جو رونے آئے ہیں وہ تکلف نہیں کریں، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو ایک ظالم نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا کیسے طے کریں ابھی زندہ ہیں، اس لیے کہ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ کہنے لگا کیسے طے کریں حسین زندہ ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں کہوں گا اے لعین تو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تکلیف ہے جو حسین کو دینا چاہتا ہے؟ سب نے کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اس نے آواز لگائی، اونچی آواز میں بولا حسین زمین کربلا میں ہے، حسین زمین کربلا پہ ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا حسین نے کوہنیوں پہ زور دیا، میرے مولا نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جو باہر بیٹھے ہیں اندر ہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، شب شہادت کی مجلس میں ایسے ہی گریا ہو۔ میرے مولا نے فرمایا پہلے میرا گلا کاٹو۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑا مظلوم علی کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے زینب کے سر سے چادر اترتے نہیں دیکھا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ تھکے گے نہیں عزادارو، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام حسین نے جناب سکینہ کو تماچا لگتے نہیں دیکھا۔ امام حسین نے جناب رباب کو پتھر لگتے نہیں دیکھا۔ مگر مولا علی نے جلتا ہوا دروازہ کہتے دیکھا۔ اجر و کمل اللہ۔ اور چلیے اب ایک اور علی کی خدمت میں، جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کیا کیا نہیں دیکھا۔ ابن ربی نامی ایک مسافر ہے جو شام کے ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں سرائے میں تھا، میں اپنے مسافر خانے میں اپنے حجرے میں تھا، سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آواز آئی، رقص و طرب کی آوازیں آئیں، شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
کہتا ہے کہ میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، حاکم نے اس باغی کو مار ڈالا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر شام میں دربار میں حاکم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ ابن ربیع کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کون باغی، کیسا باغی، حالات کچھ عجیب ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے بازار میں دیکھا عجیب منظر ہے، نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں اور ایسے ایسے نورانی چہرے ہیں جن کو دیکھا بھی نہیں جا رہا، ان کا روب ایسا ہے، انہیں دیکھنے سے ان کا جلال ٹپک رہا ہے۔ اور اچانک میری نگاہ گئی کہ کچھ بیویاں ہیں جنہیں ایک رسی میں باندھا ہوا ہے، اور پھر اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک زنجیروں میں، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں اسیر ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ گیا کہ اس قافلے کا مرد یہ ہے، تو میں آگے گیا اور میں نے جا کے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا؟ تو انہوں نے گردن اٹھا کر مجھے کہا تم ابن ربیع شام کے رہنے والے تو نہیں ہو، ابن ربیع تم شام کے رہنے والے تو نہیں ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانا۔ فرمایا میں علی زین العابدین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں علی زین العابدین۔ ہاتھ پیر کا مولا آپ، مولا حسین کہاں ہے؟ کہ وہ جو نیزے کے انیب پہ قرآن پڑھ رہا ہے صاحب، وہ بابا حسین کا سر ہے، وہ اون کا سر ہے، وہ محمد کا، وہ علی اکبر کا، اور وہ گھوڑے کی گردن میں چچا عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں۔ اور کہنے لگے، فرمانے لگے مزید نہ پوچھنا، یہ بیویاں جو ہیں ان میں ایک میری پھوپھی زینب ہے، اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی بانٹنے والے اور دینے والے سخی کو یہ دن نہ دکھائے۔ امام سے کہنے لگا مولا حکم کرے میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ یہ دن اللہ کسی کریم کو نہ دکھائے۔ جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا مصیبت کا دن ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہا 2000 درہم ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ اجرکم اللہ، آبادوں کو آزاد کرو بھائی، بلائیں امام زمانہ کو۔ مولا علیہ کی مجلس پر ایک نگاہ، گیا ہے 1000 درہموں سے چادر لے کر آیا۔ امام نے فرمایا جاؤ جا کے بیویوں کو دے دو، فضہ کو دے دو، وہ بیویوں کو دے دیں، بیویوں کو دے دو۔ چادریں تقسیم ہو گئی، پھر آ کے کھڑا ہو گیا مولا کوئی حکم فرمائے۔ امام نے فرمایا جو نیزے اٹھائے ہوئے لوگ ہیں انہیں دربار میں انعام ملنا ہے، یہ پیسے کی لالچ میں سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں پیسے دے دے کے کہو کہ یہ آگے چلے جائیں، یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں۔ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسے لیے اور کچھ آگے گئے، کچھ لوگ آگے نہیں گئے، وہیں کھڑے رہے۔ میں پریشان تھا کہ کیا کروں، بیویوں کی تعظیم محفوظ رہے۔ کہتا ہے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیسے کیا کروں میں، کہ اچانک کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی میں پتھر مارا۔ کہتا ہے اب اس سے مجھ سے رہا نہیں گیا، تلوار نکال کے اس کی طرف بڑھنا چاہا تو امام کی آواز آئی ابن ربیع رکو، ابن ربیع رکو۔ کہتا ہے میں نے مڑ کے امام کو دیکھا، کہا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے، ہمیں دربار میں جانے دو۔
ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. تابوت اس کا ہے جو اپنے بابا کا تابوت اٹھا نہ سکا. 3 دن بے گور و کفن لاشا رہا. موڑ موڑ کے سکینہ دیکھتی رہی, موڑ موڑ کر زینب دیکھتی رہی. جناب رباب کہہ کے گئی میرے والی میں کچھ نہ کر پائی, جب تک زندہ رہو گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. تھکے نہیں عزیزانو. 3 جنازوں پہ غسال روئے. ایک جنازہ زہرا کا جنازہ, مولا علی کے چیخ کے رونے کی, بلند رونے کی آواز کوچے میں سلمان نے سنی. پوچھا یا علی آپ ایسے روئے کہ آپ کی آواز گلی تک آئی ہے. فرمایا جب میں نے زہرا کو غسل دیا تو سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اجر و کمال اللہ. سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, مجھے سیدہ نے نہیں بتایا. دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ. غسالہ روتی بھی باہر آئی, امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہتی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو نیلے نیلے نشان ہے. فرمایا یہ تعزیانوں کے نشان ہے. بس عزادار و مجلس مکمل ہو گئی. تیسرا جنازہ امام سجاد کا جنازہ. جب امام محمد باقر نے غسل دیا تو چیخ چیخ کے روئے ہیں. بابا کے بدن پہ آج بھی نشان. رونے والوں تابوت اٹھاؤ, مگر یاد رہے یہ زخمی امام کا تابوت